زدہ چیز کا انکار کیسے کر سکتے تھے؟ پانچواں سوال، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، جو شیعہ ذاکر بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ حضرت علی جو شیر خدا تھے وہ کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ سوال ہے پانچواں سوال کہ جب بی بی زہرا کا گھر جل رہا تھا تو علی اس وقت خاموش کیوں تھے؟ یہ سوال بھی کوئی نیا سوال نہیں ہے، بہت پرانا سوال ہے، جواب کئی بار دیا جا چکا، لیکن یہ کہ غالب نے ایک شعر کہا تھا، میں اس کا ایک مصرع رکھتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سوالات پرانے ہیں، جوابات مسلسل دیے جاتے ہیں، پھر سوال یوں قائم کیا جاتا ہے جیسے کہ کچھ جواب دیا ہی نہ گیا ہو۔ لیکن چلیے جب سوال کیا جائے گا جواب دینا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے حقوق کے اظہار میں، ان کی عظمتوں کے اظہار میں اور ان کے دشمنوں کے متاعن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے۔ تمہارا کام سوال کرنا ہے، سوال کرتے رہو، ہمارا کام جواب دینا ہے، ہم جواب دیتے رہیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیوں خاموش تھے؟ خاموش اس لیے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے صبر کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ آپ کے سب سے بڑے عالم محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا مقصد اول قسط نمبر 3 میں اس روایت کو لکھا جو باغ والی روایت ہے، جس میں سرکار دو عالم نے فرمایا اس وقت کے 7 باغوں سے رسول اللہ اور مولا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام، یہ دونوں بزرگ ہستیاں 7 باغوں سے گزر رہی تھی، 7ویں باغ میں آئے۔ جب 7ویں باغ میں آئے تو راستے میں تنہا ہو گئے، تنہا رہ گئے، تو آپ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور زار زار رونے لگے۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کینوں کے سبب، بغض کے سبب، کینوں کے سبب جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہیں، وہ لوگ کینوں کو میرے بعد تم سے ظاہر کریں گے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس میں میرے دین کی سلامتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے دین کی سلامتی رہے گی۔ اور یہی روایت یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 301 پر، اور بلکہ صفحہ نمبر 300 پر تو یہ روایت بھی موجود ہے کہ حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے بعد تکلیف پاؤ گے۔ حضرت علی نے کہا یہ تکلیف میرے دین کے سلامتی کے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے دین کے سلامتی کے ساتھ ہوگی۔ تو سرکار دو عالم نے آپ کو صبر کی تلقین کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر عمل کرتے ہوئے مولا علی نے جو لوگوں نے اپنا بغض اور کینہ ظاہر کیا، بعد رسول کس نے علی کے سامنے بغض کا اظہار کیا؟ یہ کینے کا اظہار اور بغض کا اظہار یہی تو ہے کہ گھر جلانے کی دھمکی دی۔ گھر جلانے کی دھمکی تو آپ سبھی مانتے ہیں، بلکہ گھر جلانے تک کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں شبائے پشاور نائٹس میں تو 16 حوالے جات پیش کیے گئے کہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کا گھر جلایا گیا۔ اور آپ کے بڑے عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو خود تحفہ اثنا عشریہ میں، شبلی نعمانی الفاروق میں یہ لکھ گئے ہیں کہ خلیفہ عمر نے در زہرا پر آ کر دھمکی دی، اور یہ ان کی تیز مزاجی سے بعید نہیں ہے۔ تو یہ سب کینے نکالے گئے، اور ان کینوں اور بغض کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو، اور انہیں پتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو صبر کی وصیت کی گئی اور علی رسول کی وصیت کے خلاف نہیں جائیں گے، اس لیے ان لوگوں نے بغض کا اظہار کیا اور علی نے صبر کیا۔ علی کے صبر میں علی کا دین محفوظ رہا۔ لوگوں نے جو ظلم ڈھایا تو آج ساری دنیا کتابوں کو دیکھ کر کے اور ان کے ظلم کو دیکھ کر کے سمجھ رہی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ تو اس میں پھر سے یہ سوال قائم کرنا کہ مولا علی مشکل کشا تھے، بہادر تھے، تو کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب مولا علی
علیہ السلام کی بات آتی ہے تو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش کرتا ہوں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور بہادر نہیں تھے؟ حضور سے بڑا شجاع کون تھا؟ صحابہ میدان جنگ میں رسول اللہ کی ذات کو ڈھال بنایا کرتے تھے دشمنوں کے مقابل میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ذات کو ڈھال بنا کر کے چھپا کرتے تھے. رسول اللہ اتنے زبردست بہادر تھے. جنگ حنین میں جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو صحابہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی واحد ذات تھی جو میدان جنگ میں قائم رہی، جو بھاگی نہیں، اور آپ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام اور دیگر اصحاب موجود تھے. اس میں آپ کے پیشواؤں کے نام نہیں ملتے، مگر ایسے بہادر رسول کے گلے میں رسن ڈالی گئی اور ظالموں نے رسن ڈال کر کے کھینچے تھی، تو اس وقت کیا رسول اللہ بہادر نہیں تھے؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا سرکار دو عالم کی بیٹی حضرت زینب، جن کے لیے آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے زینب بنت رسول اللہ، کیا ان پہ ظلم نہیں ڈھایا گیا؟ کیا ان کا بچہ ساقط نہیں ہوا؟ جب وہ مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہی تھی تو حبار بن الاسود نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی اونٹنی کو بتکایا، جس کی وجہ سے زینب بنت رسول اللہ، جو آپ کے نزدیک رسول اللہ کے حضرت ختیجہ کے بطن سے ہے، لیکن ہمارے پاس وہ رسول اللہ کی ربیبہ بیٹی ہے. لیکن ربیبہ بیٹی صحیح، بہرحال زینب بنت رسول اللہ کے شکم اقدس میں جو بچہ تھا وہ بچہ ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بچہ ساقط ہو گیا. اس کی خبر رسول اللہ کو ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے چاند کو شق کر دیا، جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، جن کے پاس مدینے میں طاقت بھی تھی، جن کے پاس مدینے میں حکومت بھی تھی، جن کے پاس مدینے میں لشکر بھی تھا، وہ اپنی بیٹی پہ ظلم دیکھنے کے باوجود، ظلم ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی طرف سے بدلہ کیوں نہیں لے رہے تھے، اور کیوں مشرکین پہ حملہ نہیں کر رہے تھے، اور کیوں اس ظالم کو نہیں پکڑوایا، کیوں اس کا قتل نہیں کیا؟ کیا کوئی ہے جو کم ظرف بڑھ کے سوال کر سکے کہ رسول اللہ میں قوت نہیں تھی اس لیے بدلہ نہیں لیا؟ یا پھر یہ بات تھی کہ آپ نے صبر کیا کیونکہ اللہ نے صبر کا حکم دیا تھا؟ تو جیسے آپ کی ربیبہ بیٹی زینب کیا بچہ ساقط ہو گیا اور ان پر ظلم ہوا، ویسے ہی آپ کی خاص بیٹی فاطمۃ الزہرا پر بعد آپ کے وفات کے بعد آپ کی دنیا سے جانے کے بی بی زہرا پہ بھی ظلم ہوا، اور علی نے بھی ویسے ہی صبر کیا جیسے رسول اللہ نے صبر کیا تھا. تو جو کردار علی ہے وہ جو کردار رسالت مآب ہے وہی کردار ولایت مآب ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کے سلسلے میں آپ کو حوالہ نہیں دیا ہے، تو میں آپ کی کتاب استعیاب فی اسماء الاصحاب، علامہ ابی عمرو یوسف بن عبد بیر نمری القرطبی، یہ 462 ہجری کی کتاب ہے. اس کی دوسری جلد جزو ثانی میں کتاب النساء صفحہ نمبر 528، یہ صفحہ نمبر 528 ہے. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب زینب وفات پہ وتوفیت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات رسول اللہ سنۃ 8 من الہجرہ وکان سبب موتها انها لما خرجت من مکہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمد حبار بن الاسود ورجل آخر فدفعها احدهما فيما ذكروا فسقطت على صخرة فاسقطت وحراقت الدماء فلم يزل بها مرض ذلك حتى مات السنة 8 من الهجرة وكان زوجها محبا فيها. بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت زینب بنت رسول اللہ حیات رسول میں 8 ہجری میں گزر گئی. ان کی موت کا سبب یہ تھا کہ یہ مکے سے رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھی. حبار بن الاسود نے ان کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا یہ پہاڑ سے ٹکرائی اور اونٹنی پہاڑ سے ٹکرائی اور یہ پہاڑ سے ٹکرا کے گر پڑی، تو ان کا بچہ زائل ہو گیا، ان کا بچہ ساقط ہو گیا، اور اس مرض میں 8 ہجری میں ان کی موت ہو گئی. اب یہ زینب بنت رسول اللہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے حمل کے ساقط ہونے پر، اتنا بڑا ظلم کہ بیٹی کا حمل ساقط ہوا، سرکار دو عالم نے خاموشی کیوں اختیار کی، صبر کیوں کیا؟ جو جواب آپ کا رسول اللہ کے اس خاموش ہونے پر ہوگا وہی جواب
ہم شیعہ نے علی کا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر ظالم کے ظلم کے جواب میں علی کی خاموشی پہ ہوگا. اور کسی کا صبر کرنا ظالم کی ظلم کی کے لیے سند نہیں بن سکتا. اگر کسی کی خاموشی ظلم کی سند بن جائے تو پھر وہ تمام افراد کے جنہوں نے ظالموں کے ظلم پہ صبر کیا، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہے، پھر وہ سب باطل پر ہو جائیں گے اور پھر ظالم حق پر ہو جائیں گے. یہ سوال بھی آپ کا بالکل بے بنیاد ہے، غیر معقول سوال ہے. یہی عقل مند شیعوں کا جواب ہے.